بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اسم کی ہم چاروں طریقوں سے اس کو دیکھنے کے بعد ہم اب مرکبات شروع کرنے جا رہے ہیں. تو مرکبات سے پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ اسم جب آپس میں دو اسم جڑتے ہیں تو وہ ان کے تعلق کی نوعیت کیا ہوتی ہے آپس میں, وہ کس طریقے سے ملتے ہیں. تو ہم اس اسم کو درست استعمال کرنے کا طریقہ جو ہے نا, ہم اس میں ان کے قواعد کے ذریعے سے ہم سیکھتے ہیں. تو یہ مرکبات کا حصہ بڑا امپورٹنٹ ہے, تو وہ آج سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. مرکبات کمپاؤنڈس. پیراگراف 1.8 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اسم کے درست استعمال کے لیے 4 پہلوؤں سے, اور جو 4 پہلو تھے, ٹھیک ہے, آپ کے ذہن میں ہوں گے. پہلا پہلو کون سا تھا؟ کہ اسم کی حالت بندے کو پتہ ہونی چاہیے کہ وہ کون سی حالت میں ہے, حالت رفع میں ہے, نصب میں ہے, جر میں ہے. دوسری چیز کیا تھی, دوسرا پہلو کیا تھا جس سے ہم نے جائزہ لینا تھا؟ جنس کا, کہ اس کا جنس ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. اور تیسرا پہلو کون سا تھا اس کا؟ کہ اس کا ہمیں نمبر پتہ ہونا چاہیے کہ واحد ہے, تثنیہ ہے یا جمع ہے, ٹھیک ہے, یعنی سنگل ہے, ڈبل ہے یا جمع ہے. اور چوتھا پہلو کون سا تھا؟ کائنڈ اس کی پتہ ہونا چاہیے کہ ڈیفینیٹ ہے یا انڈیفینیٹ ہے, ٹھیک ہے, معرفہ ہے یا نکرہ ہے. یہ 4 پہلو جو ہے نا عربی زبان میں جو ہے وہ کسی بھی اسم کے ہمیں پتہ ہوں گے, تب جا کے ہم جو ہے وہ اس کو جملے میں صحیح طریقے سے استعمال کر سکیں گے. تو وہ جو ہے ہم نے پچھلے جو اسباق تھے اس میں ہم نے وہ سارے الحمدللہ کور کیے, اس کے جو مشقیں تھیں وہ ہم نے حل کی. تو اب جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ اسم کے درست استعمال کے لیے 4 پہلو سے اس کا جائزہ لے کر اسے قواعد کے مطابق استعمال کرنا ہوتا ہے, رولز کے مطابق. چنانچہ گزشتہ اسباق میں ہم نے سمجھ لیا کہ اسم کے مذکورہ 4 پہلو کیا ہیں, اور اس سلسلے میں کچھ مشق بھی کر لی. اب تک ہماری تمام مشقیں مفرد الفاظ پر مشتمل تھی. مفرد مطلب سنگل, ٹھیک ہے, وہ سنگل الفاظ سے سارے. آپ جیسے مؤمن سنگل الفاظ ہے, اس پہ آپ نے مشق کی, آپ نے اس کے 36 صیغے بنا دیے, 36 اس کی آپ نے گردان کر لی, تو وہ سنگل الفاظ پہ مشتمل تھی. یہی مفرد الفاظ, اب وہی مفرد الفاظ, ٹھیک ہے, جب 2 یا 2 سے زیادہ تعداد میں باہم ملتے ہیں, آپس میں ملتے ہیں, تو بمعنی مرکبات اور جملے وجود میں آتے ہیں. بمعنی مرکبات اور جملے وجود میں آتا ہے. جیسے آپ دیکھیں, ہم نے جو ہے نا وہ ہم کوئی گردان کی, اگر زید ان کی گردان کی, ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں بھائی زید مومن ہے, زید مومن ہے. اب ہم نے دونوں کو جوڑنا ہے, ٹھیک ہے, ہم کیسے جوڑیں گے اس کو؟ ٹھیک ہے, پہلے زید آئے گا یا مومن آئے گا؟ اب یعنی کہ کس طریقے سے آئے گا؟ زید پہ رفع آئے گا, نصب آئے گا, جر آئے گا, زیدن ہوگا, زیدن ہوگا, یا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے, تو وہ آپس میں یعنی جب جڑیں گے تو ان کی تعلق کی کیا نوعیت ہوگی, کیا ان کی حالتیں ہوں گی, کس طریقے سے جڑیں گے, معرفہ میں کون ہوگا, نکرہ میں کون ہوگا, یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس میں آئیں گی. یہی مفرد الفاظ جب 2 یا 2 سے زیادہ تعداد میں باہم ملتے ہیں, آپس میں ملتے ہیں, تو بمعنی مرکبات اور جملے وجود میں آتے ہیں. بمعنی مرکبات اور جملے وجود میں آتے ہیں. جیسے آپ یہی مثال شربت اور چائے کی لے لینا, ٹھیک ہے, کہ ہم کہتے ہیں بھائی کہ یہ الگ الگ چیزیں ہیں, لیکن جب آپس میں ملتی ہیں تو ایک کوئی نئی شکل اختیار کرتی ہیں, ایک نئی چیز کریٹ ہوتا ہے, نئی چیز وجود میں آتی ہے. ہمارے اگلے اسباق انہی کے متعلق ہوں گے. اس سبق میں ہم 2 الفاظ کو ملا کر لکھنے کی کچھ مشق کریں گے. 2 الفاظ کو ملا کر لکھنے کی کچھ مشق کریں گے, ٹھیک ہے, 2 الفاظ کی. تو یہ زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا, اس میں جو ہے نا زیادہ ہمارا دماغ چاہیے ہوگا اور غور کرنا ہوگا. تو ویسے بھی کہتے ہیں جو نحو بادشاہوں کا کھیل ہے, ٹھیک ہے, بادشاہ جیسے دماغ لگاتے ہیں نا, تو نحو سیکھنے والے بھی ان کو اپنا دماغ جو ہے نا کافی لگانا پڑتا ہے اس کو حل کرنے کے لیے. ظاہر بات ہے 2 آ جاتے ہیں تو آپس میں جو ہے نا ان کا تعلق کیا ہوتا ہے, کیا کرنا ہوتا ہے, تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہو جاتا ہے اس میں, اور بڑا مزہ بھی آتا ہے اس میں. ہاں, دماغ لگتا ہے نا اس میں. تو ابھی تک تو زبان تھی, گردانیں چل رہی تھیں, لیکن انشاءاللہ آگے جو ہے نا وہ انٹرسٹنگ ہوتا جائے گا کھیل ہمارا. اچھا, تو آگے بڑھنے سے پہلے مناسب ہے کہ ہم ایک ضروری بات ذہن نشین کر لیں. کون سی جی؟ دیکھیں, ہم نے اوپر کہا نا مفرد, ٹھیک ہے, آپ کے ذہن میں آئے گا مفرد کیا چیز ہے نا, تو وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں مفرد کی جو ٹرم ہے نا, مفرد کی اصطلاح ٹرم کو کہتے ہیں. جیسے ہر جو فن ہوتا ہے اس میں جو ٹرمز ہوتی ہیں, جیسے سائنس ہے, کیمسٹری ہے, فزکس ہے, ان کی اپنے اپنے ٹرمز ہیں, ٹھیک ہے, ڈیفینیشنز ہیں ہر اس کی اپنی, تو ٹرمز ہوتی ہیں. تو یہ جو مفرد کی جو ہم نے ٹرم یوز کی ہے, یہ 2 مفہوم میں استعمال ہوتی ہے, 2 طرح سے استعمال ہوتی ہے, ٹھیک ہے, مفرد کی جو اصطلاح ہے. تو وہ کون سے 2 پہلو ہیں, ٹھیک ہے, 2 مفہوم ہیں جس میں استعمال ہوتی ہے. کہتے ہیں جب کسی اسم کے عدد کے پہلو پر بات ہو رہی ہو, جب کسی اسم کے عدد کے پہلو میں بات ہو رہی ہے. جیسے مؤمن اسم ہے نا, ٹھیک ہے, ہم اگر کہتے ہیں کہ مؤمن یہ مفرد ہے,
یہ اس کا عدد پہ بات ہو رہی ہے. عدد سے تین ہے نا، واحد ہے، تسنیہ ہے اور جمع ہے. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے واحد، ایک ہوتا ہے تسنیہ، ایک ہوتا ہے جمع. یہ اس کے عدد کے پہلو پر بات ہو رہی ہے. تو اب ایک ہوتا ہے مؤمن، ایک ہوتا ہے مؤمنانی، ایک ہوتا ہے مؤمنون. ٹھیک ہے، اب تین اس کی عدد ہے. تو اب اگر ہم کہتے ہیں کہ یار یہ اس میں جو واحد ہے نا مفرد ہے. ٹھیک ہے، یہ مفرد ہے واحد، تو وہاں پر بھی ہم مفرد یوز کر سکتے ہیں. وہاں پر بھی ہم مفرد یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ جب کسی اسم کے عدد کے پہلو پر بات ہو رہی ہو تو جمع اور مثنیٰ کے مقابلے میں، جمع اور مثنیٰ کے، ایک تو جمع ہے، مؤمنون جمع ہے، مؤمنان یہ مثنیٰ ہے، تسنیہ ہے. ٹھیک ہے، تو مؤمنون کیا ہے؟ یہ مفرد ہے. ٹھیک ہے، ہم کہہ سکتے ہیں بھائی مفرد، تسنیہ اور جمع. ہم کہتے ہیں بھائی کوئی بھی ہاں اس کا جو ہے نا مفرد کے ساتھ آپ تسنیہ، مثنیٰ اور جمع بناؤ. تو اس کے مقابلے میں واحد لفظ کو بھی مفرد کہتے ہیں. واحد لفظ کو بھی مفرد کہتے ہیں. یہ ٹرم وہاں بھی یوز ہوتی ہے مفرد کی. لیکن ساتھ میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کے لیے زیادہ تر واحد کی اصطلاح مستعمل ہے. زیادہ تر اس میں جو ہے نا وہ واحد کی اصطلاح یوز ہوتی ہے. ہم واحد ہی کہتے ہیں نا، اوپر بھی ہم نے یہ پڑھا نا، واحد، تسنیہ اور جمع. ٹھیک ہے، تو زیادہ تر واحد کی اصطلاح مستعمل ہے. دوسری طرف، اب دوسری کون سی جگہ ہے جہاں مفرد استعمال ہوتا ہے؟ دوسری طرف کسی مرکب یا جملے میں استعمال شدہ متعدد الفاظ میں سے کسی تنہا لفظ کی بات ہو تو اسے بھی مفرد کہتے ہیں. اب جیسے دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ زید مومن ہے، تو ہم جملہ بناتے ہیں زید مؤمن. ٹھیک ہے، تو اب یہ مرکب ہے نا، یہ دو مفردات سے مل کے بنا ہے. ٹھیک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا فرد واحد. فرد واحد، ٹھیک ہے، ایک فرد. ٹھیک ہے، تو اب اس جملے کے ہم کہتے ہیں دو فرد ہیں. ٹھیک ہے، ایک کمرے میں دو آدمی، ہم کہتے ہیں بھائی یہاں پہ دو فرد ہیں. ٹھیک ہے، اور یعنی کہ وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر بھی ہے نا کہ یعنی فرد واحد سے کچھ نہیں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا ملت پوری ہونی چاہیے نا قوم. ٹھیک ہے، اور ہر فرد ہے اس ملت کے مقدر کا ستارہ، اس طرح سے کچھ شعر ہے. تو فرد واحد یعنی کہ فرد اکیلے کو بھی کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو یعنی جو دو جملہ ہوتا ہے، دو جو مرکب ہوتا ہے، جو سینٹینس ہوتا ہے، دو جب الفاظ سے مل کے بنتا ہے تو اس میں جو سنگل ہوتا ہے اس کو بھی ہم مفرد کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ بھائی یہ جو زید، یہ پہلا مفرد ہے. ٹھیک ہے، وہ حالت رفع میں ہے زید، اور دوسرا مفرد جو ہے وہ بھی حالت رفع میں ہے. اس طریقے سے وہاں پر بھی مفرد کی ٹرم یوز ہوتی ہے جب ہم سنگل ان کو دیکھتے ہیں اس جملے میں، دونوں الفاظ کو یا تینوں الفاظ کو یا چار الفاظ جو بھی آتے ہیں، تو وہاں پر بھی جو ہے نا اس ٹرم کو یوز کیا جاتا ہے. دوسری طرف کسی مرکب یا جملے میں استعمال شدہ متعدد الفاظ میں سے، بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں نا جملے میں، تو کسی تنہا لفظ کی بات ہو تو اسے بھی مفرد کہتے ہیں. اور یہاں پر ہم نے مفرد کا لفظ اسی مفہوم میں استعمال کیا ہے. یہ جو اوپر ہے نا کہ یہی مفرد الفاظ جب دو یا دو سے زیادہ تعداد میں، ٹھیک ہے، وہاں ہم نے یہ اسی ٹرم میں یوز کیا ہے. ٹھیک ہے، واحد تسنیہ جمع کے نہیں، یہ کہ یہی مفرد الفاظ یعنی سنگل الفاظ. سنگل ٹھیک ہے، الفاظ. ہاں سنگل الفاظ جب یعنی جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ مرکب بن جاتا ہے. اور یہاں پر ہم نے مفرد کا لفظ اسی مفہوم میں استعمال کیا ہے. اب دو مفرد الفاظ کو ملا کر لکھنے کی مشق کرنے سے پہلے مناسب ہوگا کہ ہم مرکبات اور ان کی اقسام کے متعلق کچھ باتیں کر لیں. وہ جیسے ہم نے بتایا تھا نا کہ اب آپس میں جب دو ملتے ہیں تو ان کا ریلیشن ڈفرینٹ ہوتا ہے. جیسے دو انسان ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپس میں ملتے ہیں تو ان کا ریلیشن ڈفرینٹ ہوتا ہے نا. اب ایک ریلیشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپس میں جو ہے ان کا تعلق وہ یہ ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی کا ہو. ٹھیک ہے، ان کا ریلیشن ڈفرینٹ ہے. ایک وہ یہ ہوتا ہے دو انسان آپس میں ملے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا تعلق دوست والا ہو. ٹھیک ہے، بھائی والا تعلق ہو، بھائی بہن کا تعلق ہو. ٹھیک ہے، انسان دنیا میں بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ان کا آپس میں ریلیشن ڈفرینٹ ہوتا ہے. ایسے الفاظ تو بہت سارے ہیں، لیکن جو آپس میں جو دو ملیں گے نا، ٹھیک ہے، جیسے زید مومن، ٹھیک ہے، زید مومن ہے. اب ان کا ریلیشن اپنا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا زید مومن ہے، یہ اور تعلق ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم کہتے ہیں زید نے کھانا کھایا. ٹھیک ہے، جیسے انگلش میں بھی ہے نا، صرف ہم اگر وربس کو دیکھتے ہیں نا تو اس میں ٹینسز کی 12 شیپس ہیں. ٹھیک ہے، پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے جی، پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے جی، اور یعنی کہ اس میں وہ ڈفرینٹ اس میں ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ تو فعل میں آ جاتے ہیں، وربز میں آ جاتے ہیں. لیکن جب جملہ اسمیہ میں بھی جو ہے نا مختلف طرح کے ان کے آپس کے جو ہے نا ریلیشن ہوتے ہیں الفاظ کے آپس میں جب ملتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی مختلف اقسام کے متعلق ہم کچھ باتیں سمجھ لیتے ہیں. دیکھیں، دو یا دو سے زیادہ مفرد الفاظ کے آپس کے تعلق کو ترکیب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، دو یا دو سے زیادہ مفرد الفاظ کے آپس کے تعلق
کو دو آپس میں تعلق ہوتا ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں ترکیب، کہ ان کی یہ ترکیب ہے، ٹھیک ہے، کھانا پکانے کی ترکیب، سالن مچھلی بنانے کی کیا ترکیب ہے، ہم کہتے ہیں نا مچھلی بنانے کی کیا ترکیب ہے، اس ٹائم ہم سنگل مچھلی کی بات نہیں کر رہے ہوتے، بھائی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی اس میں کون سی چیزیں آپس میں ملیں گی تو یہ کیا بنے گا، ٹھیک ہے، سالن بنے گا، روسٹ بنے گی مچھلی، یا کیا بنے گی، یعنی کہ اس کی ڈفرنٹ وہ شیپس ہوتی ہے نا، چاول ہیں اب، ٹھیک ہے، ان کی اب چاولوں کو اب ہزار طرح سے چاول بن سکتے ہیں، سادے چاول ہیں، پلاؤ چاول ہیں، بریانی ہے، فلاں ہے، تو وہ آپس کا تعلق ان میں ڈفرینٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چیزوں کا تو اس طرح الفاظ کا بھی آپس کا تعلق کو ترکیب کہتے ہیں، اور ان کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں، جو مجموعہ بنتا ہے، جیسے سمندر مفرد لفظ ہے اور گہرا بھی مفرد لفظ ہے، ٹھیک ہے، جب ان دونوں الفاظ کو ملایا جاتا ہے تو ایک بمانہ فکرہ بن جاتا ہے، بمانہ فکرہ، جیسے گہرا سمندر، گہرا سمندر ایک کوئی بمانہ جو ہے نا وہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ جو ہے نا بحری جہاز پہ جا رہے ہو، ٹھیک ہے، تو آپ کہیں یار گہرا سمندر، ٹھیک ہے، تو کوئی بمانہ فکرہ بن گیا، ٹھیک ہے، تو اب اگر صرف آپ کہنا یعنی کہ سمندر یا گہرا تو وہ بمانہ نہیں، لیکن جب آپ فکرہ جوڑتے ہیں تو آپس وہ ایک بمانہ فکرہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، دو الفاظ کو آپ جو جوڑتے ہیں اسے مرکب کہیں گے، یہ مرکب ہے، ٹھیک ہے، چنانچہ لیکن یہ جملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ مرکب ہے، مرکب تو ہے، جملہ نہیں ہے، جملہ تب ہوتا ہے نا جب ہوتا ہے نا ہم کہتے ہیں بھائی گہرے سمندر میں مجھے مچھلی نظر آئی، یا گہرے سمندر کے اندر مچھلیاں ہوتی ہیں، گہرے سمندر میں ویل مچھلی ہوتی ہے، تو وہ جملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ اس کو ہم صرف جو ہے نا کیا بولیں گے، اس کو ہم صرف مرکب کہیں گے کہ یہ مرکب ہے، ٹھیک ہے، مرکب ہے، دو مفرد الفاظ سے مل کے بنا ہے، ہم اس کو کہیں گے دو مفرد الفاظ سے، دو سنگل الفاظ سے مل کے بنا ہے، چنانچہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ پر مشتمل بمانہ فکرے کو مرکب کہا جاتا ہے، مثال ہے کوئی بمانہ ہونا، ٹھیک ہے، اب ہم پانی شانی کہتے ہیں تو وہ بمانہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، شانی ویسی ہے ساتھ، ٹھیک ہے، تو روٹی شوٹی اور ناشتہ شاشتہ کتنا ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے، تو یہ شاشتہ بھی جو ساتھ آ گیا، ٹھیک ہے، ہاں، تو اور یہ ابتداء دو قسموں میں تقسیم ہوتا ہے، مرکب ناقص، ٹھیک ہے، اور یہ جملہ، مرکب ناقص اور جملہ، مرکب ناقص کا تو میں نے بتایا نا، جیسے یہ گہرا سمندر بمانہ تو ہے لیکن یہ ناقص ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ گہرا سمندر اگر آپ نے کہا بھی نا تب بھی تھوڑا سا ذہن میں ہوگا یار کیا بات کا کرنا، کہ ابے کہنا کیا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، ابے کچھ اور بھی ساتھ بولو نا، ٹھیک ہے، اب آپ جائے کہیں خوبصورت گھر، اور ٹھیک ہے بمانہ تو ہے وہ، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوا بھائی، خوبصورت گھر میں نے خرید لیا ہے یا کوئی لاٹری نکل آئی ہے تو خوبصورت گھر خرید لیا، یا کیا ہوا خوبصورت گھر کو، تو اب جملہ تب ہوگا، ٹھیک ہے، کہ آپ کہیں گے میں نے ایک خوبصورت گھر دیکھا، ٹھیک ہے، یا خوبصورت گھر ہماری گلی میں بن رہا ہے، ہمارے پاس محلے میں بن رہا ہے، تو پھر جملہ پورا ہوگا، ٹھیک ہے، اچھا، تو مرکب ناقص ایسا مرکب ہے، یہ دو قسمیں ہیں، جو مرکب ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو آپس میں دو لفظ ملتے ہیں تو دو شیپس آتی ہیں اس کی، ایک تو مرکب ناقص ہوتا ہے جس میں جملہ پورا نہیں ہوتا، اور ایک جملہ ہوتا ہے جس میں بات پوری ہو جاتی ہے، اب کہتے ہیں مرکب ناقص ایسا مرکب ہے، ٹھیک ہے، اس کی تعریف بتا رہے ہیں، مرکب ناقص ایسا مرکب ہے جس کے سننے سے نہ کوئی خبر معلوم ہو، نہ کوئی حکم سمجھا جائے، اور نہ ہی کسی خواہش کا اظہار ہو، ٹھیک ہے، یہ تین چیزیں پائی جائیں گی تب جو ہے نا وہ جملہ ہوگا، یہ تین چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر وہ مرکب ناقص ہوگا، ٹھیک ہے، یا جو آدھے گہرا سمندر سن کے نہ ہمیں کوئی خبر معلوم ہوئی کہ کیا ہوا گہرے سمندر کو، ٹھیک ہے، ختم ہو گیا ہے، یا نہ کوئی حکم سمجھ آیا، اگر بندہ کہنا گہرے سمندر میں کود رہے ہو تو پھر سے حکم سمجھ آتا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی کسی خواہش کا اظہار ہوا کہ کاش ہمارا گھر گہرے سمندر کے اندر ہوتا، ٹھیک ہے، تو ہم جو ہے نا روز مچھلیاں کھاتے، تو جو ہے نا وہ کسی خواہش کا بھی اظہار نہیں تھا، ٹھیک ہے، بلکہ بات ادھوری رہے، جیسے ایک سخت عذاب، ٹھیک ہے، ایک سخت عذاب، اللہ کا رسول، اب یہ مرکب ناقص ہے، اس میں نہ خبر معلوم ہوئی ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی کوئی حکم سمجھا گیا ہے، نہ ہی کوئی خواہش کا اظہار ہے، تو یہ تینوں چیزیں نہ پائی جائے تو وہ ہوتا ہے مرکب ناقص، اردو میں ناقص، ادھورا، ٹھیک ہے، مرکب ناقص، اب دیکھیں جو مرکب ناقص ہے نا اس کی کئی اقسام ہیں، ٹھیک ہے، ڈفرنٹ طرح سے وہ مرکب ناقص بن سکتا ہے، جیسے مرکب عطفی، ٹھیک ہے، عطفی عطف کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا زید اور عمر، زید اور بکر، ٹھیک ہے، اب یہ مرکب عطفی اس کو کہیں گے کہ ایک لفظ کا دوسرے لفظ پہ عطف ہوا ہے، عطف یعنی کہ نا جوڑا گیا نا اینڈ لگا کے، جیسے انگلش میں نا زید اینڈ عمر، ٹھیک ہے، تو اب یہ بھی ناقص ہے، پتہ تو نہیں چلا نا کہ زید اور عمر کو کیا ہوا، کچھ ہو گیا ان کو یا کیا ہوا، ٹھیک ہے، جیسے ٹھیک ہے آپ بچوں کے نام لیں، ہاں جی یہ اور یہ جی پاس ہو گئے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، تو
ہاں جملہ پورا نہیں ہوا. مرکب عطفی عطف اور لگانے سے یا لگانے سے, ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں نا بھائی یعنی کہ کراچی یا لاہور, ٹھیک ہے, کیا کہے کراچی یا لاہور, کیا, ٹھیک ہے, کہ اس بار پی ایس ایل ہار جائیں گے, ٹھیک ہے, ان دونوں میں سے کوئی, تو کیا ہوا مرکب توصیفی. توصیفی وہ ہوتا ہے نا, صفت ہم لگاتے ہیں, توصیف, ٹھیک ہے, صفت لگاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا خوبصورت کتاب, یا کہتے ہیں پیارا قلم, ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں نیک لڑکا, ٹھیک ہے, نیک بچی, ٹھیک ہے. تو یہ مرکب توصیفی ہے, ہم نے ایک لفظ کی صفت ساتھ بیان کی ہے. یہ اب ڈفرنٹ ریلیشن ہے, ٹھیک ہے. وہاں پہ جو دو لفظوں کا ریلیشن تھا نا مرکب عطفی میں, وہ ڈفرنٹ تھا, زید اور عمر, وہ اور ریلیشن تھا. یہاں پہ جو ہم نے کہا نا نیک زید, تو یہ اس کا ریلیشن اور ہے. یعنی دیکھا نا, نیک جو لفظ جڑا ہے نا, اس کا ایک تعلق ہے زید کے ساتھ, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ زید اور عمر ہم نے کہا, تو یہ اس کا کوئی ریلیشن نہیں ہے, مطلب کیا ہوا بھائی ان کو, ٹھیک ہے, جب تک پتہ نہیں چلے. یہ دوسرا ریلیشن ہے, ٹھیک ہے. اور ہاں یہ مرکب توصیفی, ان کے نام ذہن میں رکھیں, مرکب عطفی, ٹھیک ہے, پہلا ہو گیا, اور مرکب توصیفی, اور مرکب اضافی, ٹھیک ہے. اضافی یعنی اضافت کے ساتھ ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں نا زید کا غلام, ٹھیک ہے, یا ہم کہتے ہیں آسم بھائی کی گاڑی, یا ہم کہتے ہیں آسم بھائی کا گھر, آسم بھائی کے بچے, ٹھیک ہے. تو یہ مرکب اضافی ہے, اس میں اضافہ ہوا ہے, ٹھیک ہے. یہ جو بچے ہیں نا, بچے, ان کا اضافہ ہوا ہے کس کی طرف, آسم بھائی کی طرف, ٹھیک ہے. تو ہاں آسم بھائی کی کتاب, آسم بھائی کا قلم, آسم بھائی کا بیگ, ٹھیک ہے. تو وہ کسی بھی چیز کا اضافہ ہوا تو وہ ہوتا ہے مرکب اضافی. اس میں ریلیشن ڈفرنٹ ہو گیا, ٹھیک ہے. مرکب اضافی وہ کیسے بنے گا عربی میں, وہ اس کے لیے پورا وہ آئے گا, سارا طریقہ کار آئیں گے کیسے آپس میں وہ بنتا ہے. اچھا آگے مرکب جاری, ٹھیک ہے. مرکب جاری, جاری حروف جارہ ہوتے ہیں نا, جیسے پریپوزیشن ورڈز ہوتے ہیں نا, کہتے ہیں نا سے, تک, کو, پر, ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں نا میز پر, ٹھیک ہے, ہاں کہتے ہیں گاڑی کو یا مسجد تک, ٹھیک ہے, بازار تک, ٹھیک ہے. تو یہ مرکب جاری ہوتے ہیں, اس میں جس میں پریپوزیشن یوز ہوتا ہے نا, یہ کو, تک, سے, پر, ٹھیک ہے. تو یہ جو ایسے اسم جو ان کے ساتھ مل کے بنے نا, تو مرکب جاری ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کے پھر بنانے کے اپنے طریقے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے بسم اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ, ٹھیک ہے, با لگا ہے, با حرف جر لگا ہے, ملانے کے لیے آتا ہے, ٹھیک ہے. یا ہم کہتے ہیں فی المسجد, ٹھیک ہے, مسجد میں, مسجد میں. تو اب یہ مرکب جاری ہے, ٹھیک ہے. مرکب ہے نا, دیکھیے ایک حرف ہے اور ایک اسم ہے, آپس میں ان کا ڈفرنٹ ریلیشن ہے, ٹھیک ہے. یا ہوتا ہے مرکب اشاری, اشاری ہم کہتے ہیں یہ لڑکا, وہ لڑکا, وہ کتاب, یہ گھر, ٹھیک ہے, اور وہ قلم, وہ سکول. تو اب دیکھیں نا وہ, ٹھیک ہے, یعنی کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا دس دیٹ انگلش میں بھی, ٹھیک ہے. تو دس پین, ٹھیک ہے. اور یعنی تو یہ اب دو جو آپس میں لفظ ملے ہیں نا, ان کا تعلق کو کہتے ہیں مرکب اشاری, اشارہ کرنا, ٹھیک ہے. ہمیں اشارہ کیا نا, ہم نے کہا, ہم کہتے ہیں وہ والا, وہ والی گاڑی, ٹھیک ہے, یا یہ بچہ, یہ لیپ ٹاپ, ٹھیک ہے. تو یہ اشارہ ہے, ہم نے اشارہ کیا. اب یہ ایک اور تعلق ہے, اس کا تعلق ڈفرنٹ ہے, ٹھیک ہے. جنہیں چار ہو گئے, ٹھیک ہے, یہ پانچواں ہو گیا اشارہ والا, اور یہ چھٹا والا نے بتایا مرکب عددی, عدد, ٹھیک ہے, عدد. اب ہم کہتے ہیں نا 11 12 13 110, ٹھیک ہے. اب اس میں بھی دیکھو 110 چار لفظ بنے, ٹھیک ہے. آپس میں کیا تعلق ہے, عدد کا, عدد کا بیان. جیسے عربی میں بھی ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, واحد اثنان ثلاثہ اربع خمسہ ستہ سبع ثمانیہ تسع عشرہ, 10 تک تو سنگل ہے, لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوگا, احد عشرہ. وہ جو یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں ہے نا, ارأیت احد عشرہ کوکبا, ٹھیک ہے. جو یوسف علیہ السلام نے اپنے والد صاحب کو, حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا نا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں انی رأیت احد عشرہ کوکبا, ٹھیک ہے, میں 11 ستاروں کو دیکھ رہا ہوں, مجھے سجدہ کر رہے ہیں نا. تو یعنی کہ تو اب وہ اب احد عشرہ, دو لفظ ہیں, احد اور عشرہ, ان کا آپس میں تعلق کیا ہے, وہ عدد بن رہے ہیں, ایک عدد ہے, ٹھیک ہے. یہ ڈفرنٹ ریلیشن ہے. تو آئندہ اسباق میں انشاءاللہ ہم ان کی تفصیلات اور قواعد کا مطالعہ کریں گے, جو بتائے ہیں, ٹھیک ہے. ان کی تفصیلات آپس میں جو ڈفرنٹ ریلیشن ان کا ہوتا ہے, تو یہ کیسے ہوتا ہے اور کس طریقے سے ہوتا ہے, تو انشاءاللہ اور پھر جملے پر بھی بات آئے گی. جب دو یا دو سے زائد الفاظ کے مرکب سے کوئی خبر معلوم ہو, اب یہ دوسری قسم بتا رہے ہیں, یہ پہلی قسم تھی نا, یہ پہلی قسم تھی مرکب ناقص, ٹھیک ہے, مرکب ناقص.
اب جو دوسری قسم ہے نا وہ جملہ ہے، ٹھیک ہے. مرکب ناقص میں بات پوری نہیں ہوتی، اور مرکب اور اس میں مرکب کیا کہتے ہیں اس کو، یہ جو دوسرا والا جملہ ہے اس میں بات پوری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ آپ کو سمجھ آ گیا اوپر والا یہ سارا، یہ کس میں بھی ہے، یہ سارے سمجھ آ گئے نا. ہوتا ہے نا انگلش اور اردو میں بھی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے. تو عربی میں کیسے بنے گا اس کے لیے رولز ہیں اپنے نا، آپس میں کیسے جڑے گا ساتھ. اچھا، جب دو یا دو سے زائد الفاظ کے مرکب سے کوئی خبر معلوم ہو، اب مرکب تو ہے جیسے زید اور عمر مرکب ہے لیکن خبر نہیں معلوم ہو رہی، ٹھیک ہے. لیکن ہم کہتے ہیں زید سو رہا ہے تو اس سے خبر معلوم ہو رہی ہے. کوئی خبر معلوم ہو یا کوئی حکم سامنے آئے، ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ زید، ٹھیک ہے، ایک حکم معلوم، حکم سامنے آیا، یا کسی خواہش کا اظہار ہو کہ کاش زید فرما بردار ہوتا، ٹھیک ہے، تو کسی خواہش کا اظہار ہوا، تو ایسے مرکب کو جملہ کہتے ہیں. ایسے مرکب کو جملہ، یہ جملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے مسجد کشادہ ہے، مسجد کشادہ ہے. اب یہ دیکھیں مسجد، اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، یہ خبر ہوگی ہے کشادہ ہے، ٹھیک ہے. اس میں مسجد سے متعلق کیا ہوا، خبر معلوم ہوئی کہ وہ کشادہ ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک جملہ ہو گیا، خبر معلوم ہوگی. یا ہم کہتے ہیں کتاب پڑھو، تو اس میں آپ کتاب پڑھنے کا حکم سامنے آیا ہے، ٹھیک ہے، پڑھو حکم ہے. تو اسی طرح اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما، اس میں خواہش کا اظہار ہے، ٹھیک ہے، ایک خواہش ہو رہی ہے کہ اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما. یہ تمام کیا ہیں جملے، ان میں باتیں پوری ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے. جملے اب دیکھیں، اب جو جملے ہوتے ہیں نا وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، دو قسم کے جملے ہوتے ہیں. پہلی قسم کا جملہ ہوتا ہے جو جس کو کہتے ہیں جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ، دیکھیں اس میں اسم آیا نا، اس سے پتہ چلا ہے کہ اس میں جو ہے نا پہلا جو لفظ ہے نا وہ اسم ہو. جیسے مسجد ہے نا، اسم ہے، نام ہے، کسی چیز نام اسم وہی ہوتا ہے نا جو کسی چیز کا نام ہو، کسی جگہ کا نام ہو، کسی بندے کا نام ہو، ٹھیک ہے. تو جو جملہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں نا، اگر اس کا پہلا لفظ اسم ہے نا، اسم، تو وہ جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے. اور جو جملہ فعلیہ ہوتا ہے اس کا پہلا جو لفظ ہوتا ہے نا سٹارٹنگ ورڈ، وہ فعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم عربی میں کہتے ہیں ذهب زید، زید چلا گیا، ٹھیک ہے. اس میں ذهب جو ہے نا ورب ہے، چلا گیا کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے. یا ہم کہتے ہیں قتل زید، زید نے قتل کیا، تو قتل اب کیا ہے، وہ فعل ہے، ورب ہے، ٹھیک ہے. تو وہ پہلے آیا ہے، تو پہلے اگر ورب آئے گا تو وہ کیا ہوگا، جملہ فعلیہ. پہلے اگر اسم آئے گا تو وہ کیا ہوگا، جملہ اسمیہ ہوگا، ٹھیک ہے. عربی میں ان کی شناخت بہت آسان ہے. جس جملے کی ابتدا سٹارٹنگ کسی اسم سے ہو رہی ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، اور جس جملے کی ابتدا کسی فعل سے ہو رہی ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں. گرامر کی اصطلاح میں جملے کو مرکب تام بھی کہتے ہیں. دیکھیں وہ جو اوپر والا تھا نا مرکب ناقص تھا نا، ٹھیک ہے، تو اس کے مقابلے میں اس کو کہتے ہیں مرکب تام. تام کا مطلب ہے تمام، ٹھیک ہے، یہ پورا مرکب ہے، مرکب تام کہتے ہیں. اچھا، اب دوسرا مرکب عطفی. یہ ایسا مرکب ہے جس میں دو مفرد اسماء کے درمیان حرف عطف آتا ہے. اس سبق میں ہم دو حروف عطف پڑھیں گے، یعنی واو اور او. یا شمس و قمر، ایک سورج اور ایک چاند، اور دار او مسجد، ایک گھر یا ایک مسجد. مرکب عطفی کی مثالیں ہیں، یہ دیکھیں نا، شمس اور قمر، ایک سورج اور ایک چاند، اور دوسرا دار او مسجد، ایک گھر یا ایک مسجد، ٹھیک ہے. یہ مرکب عطفی ہے، اس میں عطف ہوا ہے، ٹھیک ہے. یہ حروف عطف ہیں، یہ حرف عطف ہے. واو اس کو کہتے ہیں حرف عطف، عطف کرنے والا، ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے ہم نے عطف کیا، شمس ان کا عطف کیا ہم نے قمر ان کے اوپر، ٹھیک ہے. تو ایک سورج اور ایک چاند. اچھا، اب دیکھیں، اب یہ ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اب آپ نے نوٹ کی ہوگی بات کہ جب یہاں پر واو آیا نا تو ہم نے کہا شمس و قمر، ٹھیک ہے. یہ واو کے ساتھ ہم نے مرج کیا ہے نا اس کو. اور لیکن یہاں پہ ہم نے کہا دارن، دارن ہم نے پڑھا، یہاں پہ جو تنوین تھی ہم نے پوری پڑھی، او مسجد. یہ کیا چکر ہے؟ تو کہتے ہیں یرملون کا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ نے تجوید میں شاید پڑھا ہو، اگر تجوید آپ نے شاید پڑھی ہو، تجوید کا قاعدہ ہے یرملون کا. سمپل ہے، یہ کیا قاعدہ ہے؟ یہ قاعدہ اصلا تو تجوید کا ہے، لیکن مرکبات کو صحیح طریقے سے لکھنے اور پڑھنے کے لیے گرامر کے طلباء کے لیے بھی اس کا علم ضروری ہے. پہلے آپ ان دو مرکبات پر غور کریں، ابراہیم و اسماعیل. دیکھیں ابراہیم و اسماعیل، ٹھیک ہے، اور ابراہیم اور اسماعیل. شاکر و عادل، ایک شکر کرنے والا اور ایک عدل کرنے والا. دیکھیے پہلے مرکب میں ابراہیم کی میم کو واو کے ساتھ مدغم نہیں کیا گیا. دیکھیں نا، یہ جو ہے نا مدغم نہیں کیا گیا، ملایا نہیں گیا. ابراہیم نہیں ہم نے کہا، ٹھیک ہے. جیسے یہاں شاکروں کا کہا نا، شاکروں و عادل، ایسے ہم نے یہاں پہ نہیں کیا، ٹھیک ہے. مدغم نہیں، مدغم کہتے ہیں ملا دینے کو، مرج کر دینے کو. تو وہاں ہم نے اس کو مرج نہیں کیا، ٹھیک ہے. لہٰذا دونوں لفظ الگ الگ پڑھے جا رہے ہیں. دیکھیں نا، ابراہیم الگ اور وہ الگ، ٹھیک ہے. دوسرے مرکب میں شاکرون کی را کو، یہ جو را ہے اس کی، یہ والی، اس کو ہم نے کیا کیا، اس واو کے ساتھ ہم نے مرج کر دیا، واو کے ساتھ مدغم کر دیا. اس لیے واو پر تشدید ہے، اسی لیے واو پر جو ہے نا یہ شد ہے.
شد کی علامت ہے، ٹھیک ہے، اور دونوں لفظ ملا کر پڑھے جائیں گے، ملائیں گے آپس میں، شاکرون و عادلون، شاکرون و عادلون۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا قاعدہ ہے کہ جس کے تحت کچھ الفاظ ما قبل سے ملا کر پڑھے جاتے ہیں اور کچھ الگ الگ، ٹھیک ہے۔ یاد کر لیجئے کہ جو الفاظ را لام میم نون واو یا، یہ یرملون، یہ والے یرملون، یہ آسان ہے نا یاد کرنا، ٹھیک ہے۔ یا ملون جیسے ہم کہتے ہیں نا تو یرملون ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یرملون یا را میم لام واو نون سے شروع ہوتے ہیں، انہیں ما قبل سے ملا کر پڑھا جاتا ہے، انہیں ما قبل سے ملا کر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ دیکھیں یہاں پر واو ہے نا، تو یہ واو آ گیا ادھر، ٹھیک ہے، تو اسے جو ہے نا پیچھے والے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اسے پیچھے والے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اور کچھ الگ الگ یاد کر لیجئے کہ جو الفاظ را لام میم نون واو اور یا سے شروع ہوتے ہیں انہیں ما قبل سے ملا کر پڑھا جاتا ہے بشرط کہ، لیکن اب آپ کہیں گے بھئی یہاں پر بھی تو واو ہے تو یہاں کیوں نہیں پڑھا جا رہا، ٹھیک ہے، لیکن کہتے ہیں شرط یہ ہے ما قبل نون ساکن یا نون تنوین ہو۔ ہاں، یہاں پہ یہ نون ساکن یا نون تنوین نہیں ہے۔ نون تنوین کس کو کہتے ہیں؟ دو زبر دو پیش دو زیر، اس میں وہ تنوین نون آتا ہے نا، پھر بھی شاکرن، اصل میں تو شاکرن تھا، نون آیا نا، ٹھیک ہے، نون تنوین اس کو کہتے ہیں۔ تو دو پیش دو زبر دو زیر کو بھی نون تنوین کہتے ہیں۔ تو نون تنوین کی صورت میں ہو یا نون اصل صورت میں ہو، ٹھیک ہے، اگر ان کے بعد یہ حرف آ جاتے ہیں نا تو اس کو پھر ہم ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ان حروف تہجی کو یاد رکھنے کے لیے ان کی ترتیب بدل کر ایک لفظ یرملون بنا لیا گیا ہے، اور ہاں، مذکورہ بالا قاعدے کو یرملون کا قاعدہ کہا جاتا ہے، مذکورہ بالا قاعدے کو یرملون کا قاعدہ، ٹھیک ہے، نام اس کا یہی پڑ گیا یرملون کا، تاکہ ذہن میں رکھنے میں آسانی ہو۔ یہ تجوید میں ادغام کا قاعدہ ہے، مرج، ادغام کہتے ہیں مرج کرنے کو، ٹھیک ہے۔ مرکب عطفی کی مشق کرتے وقت اس قاعدے کا بھی لحاظ رکھیں۔ سمپل قاعدہ نا کہ اگر نون آتا ہے نا، نون ساکن، ٹھیک ہے، یا نون تنوین آتا ہے، تو اس کے بعد اگر یہ 6 حرف آ جاتے ہیں نا تو اس نون کو یا نون تنوین کو اگلے والے ان حرفوں 6 حرفوں کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے بس، ٹھیک ہے۔ جیسے یکذبو کا، ٹھیک ہے، تو یعنی ارآ برہان ربی، ٹھیک ہے، اور یتساءلون جو ہے نا وہ ان الگ تھا، میم الگ تھا، لیکن ساتھ جڑ گیا آپس میں، ٹھیک ہے۔ اللہ، ٹھیک ہے، اللہ الہ الا اشہد اللہ الہ، دیکھیں نا وہاں پر بھی نون ساکن ہے نا دوسرے کلمے میں، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اور جو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد دن تھا اصل میں نا، دن نون ہے نا، نون تنوین ہے، ٹھیک ہے، لیکن آگے را آ گئے تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے، ہم محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن دیکھیں جو ہے نا دوسرا کلمہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، وہاں ہم نون پڑھتے ہیں، کیوں؟ آگے آئین ہے، آگے 6 حرف نہیں ہیں، ہم پڑھتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، لیکن اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے، محمد دن نہیں کہتے، محمد رسول اللہ، کیوں؟ آگر راہ ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں یرملون کا قاعدہ، کہ اگر نون ساکن ہو یا نون تنوین ہو، اس کے بعد یہ 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس نون ساکن کو ہم اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ملا کر پڑھیں گے۔ تو جیسے کیا کہتے ہیں اس کو، نون آ جائے، یہ آ جائے نا تو اس کو ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ مثالیں آتی جائیں گی، وہ مزید کلیئر، بس اس ذہن میں کلیئر ہو گیا ویسے کہ یہ کیسے ہم ملاتے بھی ہیں نا، ٹھیک ہے۔ ہاں ہاں، رب العالمین وہ تو ویسے بھی دوسرا نام ہے، ٹھیک ہے۔ وہ قرآن پاک میں تو اللہ الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، بہت ساری جگہ یہ قاعدہ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو وہ نون جو ہے نا، یا نون ساکن یا نون تنوین مل جاتا ہے اگلے کے ساتھ۔ اچھا جی، حمزۃ الوصل کا قاعدہ، وصل دیکھو، وصل تو ملانے کو کہتے ہیں نا، وصل یار، ٹھیک ہے، نہ ہی وصل یار ملا، ٹھیک ہے، تو وصل یار ملانے کو، وصل ملانا۔ حمزۃ الوصل کے قاعدے کو سمجھنے کے لیے پہلے ان 2 مرکبات پر غور کریں، صادق و حسن، ایک سچا اور ایک خوبصورت، ٹھیک ہے، صادق و حسن دیکھیں، اور الصادق والحسن، سچا اور خوبصورت، ٹھیک ہے، الصادق، یہ الف لام، والحسن، یہاں دیکھیں والحسن، پہلے مرکب میں واو الگ پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، پہلے مرکب میں واو الگ پڑھا، یہ وا حسن ہے نا، دیکھیں وا الگ ہے، حسن الگ ہے، یہ پہلا مرکب ہے، واو کو الگ، لیکن یہاں پر دیکھیں والحسن، واو کو ہم الحسن نہیں کہہ رہے، والحسن کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔
الحمدللہ علی کل حال. اچھا تو وہ الگ پڑھا جا رہا ہے اور حسن الگ، لیکن دوسرے مرکب میں واو کو آگے الحسن سے ملا کر پڑھا گیا ہے. یہاں دیکھیں واو کو آگے الحسن سے ملا کر، یہ الحسن تھا نا، لیکن ہم نے کہا والحسن، یہ حمزہ گر گیا، آپ نے نوٹ کیا، یہ حمزہ زبر گر گیا، ہم نے واو کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملا دیا، والحسن ہم نے کہہ دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس لفظ پر لام تعریف لگا ہو، لام تعریف ہی ہوتا ہے نا جو معرفہ بنانے کے لیے ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، والحسن لام دا بیوٹیفل، ٹھیک ہے، اور آ بیوٹیفل، دا بیوٹیفل. تو جس لفظ پر لام تعریف لگا ہو وہ اپنے سے پہلے لفظ سے ملا کر پڑھا جاتا ہے، اپنے سے پہلے لفظ سے ملا کر پڑھا جاتا ہے. دیکھیں اصل میں لام تعریف ہے، الف لام تعریف نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اصل میں لام یہ تعریف والا ہے، ٹھیک ہے. یہ اسم کو معرفہ بناتا ہے، یہ اسم کو اسپیسیفک بناتا ہے، یہ اسم کو ڈیفینیٹ بناتا ہے. پیچھے حمزہ ہم نے لگایا نا، یہ ایسے ہی ہم نے لگایا جیسے کوئی بندہ ایکسیڈنٹ ہوا نا، اس کی ہڈی ایک ٹوٹ گئی نا، تو اس کو وہ ڈنڈا لے کے اٹھ رہا ہے، کھڑا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ڈنڈے کا سہارا ہے. لیکن جب وہ ٹھیک ہو جائے گا تو وہ ڈنڈے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، ٹھیک ہے. تو اب اس کی یہ جو لام ہے نا، یہ بیچارہ مجبور تھا کہ پیچھے ڈنڈا لگائے، حمزہ کا ڈنڈا لگائے. لیکن جب پیچھے سے کوئی اور حرف آیا جائے، ٹھیک ہے، تو پھر اس ڈنڈے کی ضرورت نہیں ہوتی بیچ میں حمزہ کی، زبر کی، ٹھیک ہے، بس وہ پیچھے والے کے ساتھ ہم ملا کے پڑھ دیں گے. کیونکہ اب اصل حسن کو بتانا یہ مقصود ہے نا کہ یہ معرفہ ہے، اسپیسیفک ہے، لام کے ذریعے سے بتانا ہے. ال تو ہماری مجبوری ہے نا، ضرورت نہیں ہے، مجبوری ہے لگانا، کیونکہ لام ساکن سے تو بات سٹارٹ ہی نہیں ہوتی نا. آپ کیسے سٹارٹ کریں گے؟ ذرا آپ سٹارٹ کر کے دکھائیں. اگر یہ لام ساکن ہو پہلا تو آپ کیسے کہیں گے، کیسے بولیں گے؟ الحسن، الحسن، کچھ تو کہیں گے نا، ٹھیک ہے. تو وہ ہم حمزہ لگا دیتے ہیں الحسن، ٹھیک ہے. لیکن جب پیچھے سے بات واو آ گیا پیچھے، وہ جب سٹارٹنگ میں ہو نا تب ہم ال لگائیں گے، جب سٹارٹ میں ہو، ٹھیک ہے. الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اب پیچھے سے بات چلی آ رہی ہے الصادق والحسن، تو پیچھے اس حمزہ کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں، ٹھیک ہے. تو وہ گر جائے گا، وہ گر جائے گا، ڈیفینیٹلی گر جائے گا، ضرورت ہی نہیں ہے اس کی، ٹھیک ہے. الحسن سے ملا کر پڑھا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس لفظ پر لام تعریف لگا ہو وہ اپنے سے پہلے لفظ سے ملا کر پڑھا جاتا ہے. اور اس صورت میں لام تعریف کا حمزہ، جسے عام طور ہم الف کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لکھنے میں تو موجود رہتا ہے لیکن تلفظ میں گر جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس پر سے زبر کی حرکت ہٹا دی جاتی ہے، چنانچہ وہ الحسن لکھنا اور پڑھنا غلط ہوگا. یہ پھر حمزہ کی یہ جو حرکت ہے نا، یہ بھی گر جائے گی، کیونکہ پڑھیں گے نہیں تو یہ فائدہ کوئی نہیں ہے، لیکن لکھا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے. بلکہ والحسن اس طریقے سے لکھا اور پڑھا جائے گا یہ. اور اب یہ بھی یاد کر لیں کہ جو حمزہ پہلے لفظ سے ملانے کی وجہ سے تلفظ میں گر جاتا ہے، اسے حمزۃ الوصل کہتے ہیں. ہاں، اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں. یہ وہ والا حمزہ ہے جو ملانے کے کام آتا ہے، ٹھیک ہے. کچھ حمزہ ہوتے ہیں جو ملانے کا کام نہیں آتا، وہ اپنے ڈیفینیٹ ہوتے ہیں، وہ اس کے اسم کے خاص ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ الگ نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے. لیکن یہ جو لام تعریف والا حمزہ ہے نا، اس کو کہتے ہیں حمزۃ الوصل، ملانے والا حمزہ، ٹھیک ہے، جو پچھلے لفظ کو، پچھلے حرف کو لام کے ساتھ ملا دیتا ہے، ٹھیک ہے. چنانچہ لام تعریف کے حمزہ کے علاوہ ابن، امراتن اور اس اسم کے حمزہ بھی حمزۃ الوصل کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ لام تعریف کے حمزہ نہیں ہے، لیکن یہ بھی جو ہے نا حمزۃ الوصل کہلاتے ہیں. ابن، دیکھیں نا، ابن ہے نا، حمزہ ہے، زیر ہے، لیکن جب پیچھے سے بات آ رہی ہے نا، وابن، وابن ابراہیم، ٹھیک ہے، وابن ابراہیم، اور ابراہیم کا بیٹا، ٹھیک ہے. وامرأۃ لوط، قرآن میں آیا نا وامرأۃ لوط، تو امرأۃ لوط نہیں، وامرأۃ لوط، حمزہ یہ بھی وصلی ہے، گر گیا. اور ٹھیک ہے، واسم زیدن، واسم زیدن، پیچھے اگر کوئی حرف ہے تو یہ حمزہ بھی گر جائے گا. تو لہٰذا یہ ان تینوں کے بھی، اسم کا بھی اور ابن کا بھی اور امراتن کا بھی حمزہ، ان کو بھی کیا کہتے ہیں؟ حمزۃ الوصل. لام تعریف والے نہیں ہے یہ، اس میں اب دیکھیں نا، بسم اللہ ہے، ہم کہتے ہیں نا بسم اللہ، بسم اللہ ہی نہیں کہتے ہم، اصل میں تو اسم ہے نا، اللہ کے نام کے ساتھ، اسم نام، تو اصل میں تو بسم ہے. آپ کسی سے پوچھئے گا، ٹھیک ہے، آپ پوچھئے گا یار یہ جو بسم ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ، تو یہ بسم یہ کیا ہے؟ یہ بسم کیا ہے؟ اصل تو ہونا چاہیے نا اسم اللہ ہی، اصل تو ہونا چاہیے نا اسم اللہ ہی، ٹھیک ہے، اللہ کے نام کے ساتھ، ٹھیک ہے. پھر آپ بتائیں گے بھائی بی حرف جر ہے، بی کا مطلب ہوتا ہے کہ ساتھ، ٹھیک ہے، اللہ کے نام کے ساتھ. تو یہ اب جو اصل میں اسم تھا، اصل میں اسم تھا، لیکن یہ قاعدہ ہے، ہم نے قاعدہ پڑھا ہے عربی گرامر میں، کہ جو یہ جیسے علامت تعریف کا جو حمزہ ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے، اسی طرح تین اور نام بھی ہیں، ان کے بھی حمزہ گر جاتا ہے، وہ بھی حمزہ وصلی ہے، ٹھیک ہے. اس میں اسم کا بھی حمزہ وصلی ہے، تو اس لیے جو ہے نا ہم بھی اسم اللہ نہیں کہتے، ہم بسم اللہ کہتے ہیں. سمجھ آ گیا آپ کو؟ بسم اللہ، وہ اس حمزہ گر جاتا ہے کیونکہ پیچھے حرف آ گیا، ٹھیک ہے، لہٰذا اس کو بھی ہم حمزۃ
وصل کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی ویسے بڑا مزہ آ رہا ہے ویسے نا, ناشتہ واشتہ نہیں کیا ہوا نا, بڑا وہ ناشتہ کیا ہوتا, نیند آ رہی ہوتی ہے نا ایسے. ہاں اچھا جی, ساکن حرف کو آگے ملانے کا قاعدہ. ساکن حرف کو بچپن میں جو ہے نا ابو کہتے تھے ناشتہ نہیں کیا ہوتا تھا, ابو کہتے تھے سبق یاد کرو اس ٹائم جب چھٹی ہوتی نا, یہ سبق صحیح یاد ہوتا ہے اس ٹائم. ٹھیک ہے. وہ ہاں جب رات کو کھانا صحیح طرح کھایا ہو نا, بھوک نہ لگ رہی ہو, پھر یہ ٹائم بڑے مزے کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, نیند شند کی ہو. اچھا آپ کی کتنی نیند ہوئی ہے رات؟ میں سویا 7 گھنٹے سویا ہوں. میں اچھا کم صحیح, لیکن پھر بھی یہ ٹائم بڑا مزے کا ہوتا ہے. اچھا جی ساکن ہر بارش وارش یہ ہے لاہور میں؟ بارش کافی ہوئی ہے کل, لیکن اب دھوپ نکل آئی ہے. اور مجھے ٹائم کا دھیان ہی نہیں رہا, 7 منٹ رہ گئے, وہ پتہ نہیں آج ابھی میں دیکھتا ہوں کوئی میسج تو نہیں آیا ہوگا. we will cast we take class later on, I have some guests around. چلو اچھا ہو گیا. اوکے اوکے, ان کا میسج آ گیا. میں ابھی میں نے ٹائم دیکھا, میں نے کہا یہ تو 6 منٹ رہ گئے, پتہ ہی نہیں چلا ٹائم کا. آپ ناشتے کے انتظار میں تو نہیں بیٹھے ہوئے؟ نہیں, وہ بھی ذرا تیار ہو رہے, بس نیچے آئیں گے تو پھر وہ اچھا لے کے جانا میں نے. ہاں اچھا وہ تیار, بچے تیار ہو رہے ہیں, بچے بتائیے گا. تیار ہو گئے. ہاں اپنی کنڈیشن بھی بتائیے گا, مجھے بس وہ نہیں ہوتا, ٹائم ہو جاتا. ٹھیک ہے, اصل میں تو ہمارا مشن ہے نا, ہاں سبق میں بس اینڈ ہی لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر آپ کے ذمہ جو ہے نا یہ آ جائیں گے جی, رقبات آ جائیں گے جی, سنگل چیز نے کہاں چھوڑ دیا, سنگل سے آپ ڈبل ہو جائیں گے, ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی آپ کی. ہاں اچھا جی, ساکن حرف کو آگے پھر اس کے پھر آگے بچے بھی آتے جائیں گے نا ساتھ ساتھ, دو جب بولیں گے تو ساکن حرف کو آگے ملانے کا قاعدہ. ٹھیک ہے, اس سلسلے میں ایک اور اصول سمجھنے کے لیے. اچھا یہ ابھی تک یہ جو 2 چیزیں پڑھی ہیں آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی ہیں, یہ مرون کا قاعدہ پڑھا ہے اور یہ حمزۃ الوصل کا قاعدہ پڑھا ہے, یہ مشکل تو نہیں تھا؟ نہیں دیکھوں گا یاد رہ جائے گا, یرملون اور یہ ہاں مجھے یرملون کا اچھا تو تھا. سمپل ہے, یرملون کا سمپل ہاں ہے. یہ 6 یرملون ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, یہ 6 حرف ہیں. ٹھیک ہے, اگر نون ساکن یا نون تنوین کی بات آئے تو مرج ہو جائیں گے, مل جائیں گے. ٹھیک ہے, ہاں. اور یہ حمزۃ الوصل کا ہے کہ یہ جو لام تعریف والا حمزہ ہوتا ہے, جو الرجل, الفاسق, الصالح, ٹھیک ہے, تو وہ ہم جو کر رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی حرف نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے پیچھے کوئی حرف آ گیا نا تو یہ آ گر جائے گا. ٹھیک ہے, گر جائے والصالح گا. والفاسق, تو وہ پیچھے یوز ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ کہتے ہیں بھائی یہ 3 جو لفظ ہیں ان کا بھی حمزہ وصلی ہوتا ہے, اس کو بھی حمزۃ الوصل کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ساکن حرف کو آگے ملانے کا قاعدہ, ساکن حرف کو آگے ملانے کا قاعدہ. اسی سلسلے میں ایک اور اصول سمجھنے کے لیے 2 اور مرکبات پر غور کریں. ٹھیک ہے, اب یہ ساکن حرف کو آگے کیسے ملاتے ہیں, 2 اور اس کو سمجھیں. صادقن او کاذبن, دیکھیں نا, صادقن او کاذبن, لیکن ہم نے یہاں کہا الصادق او الکاذب, اول کاذب. ہم نے یہاں پہ واو کے نیچے زیر لگا دی, یہاں پہ ہم نے زیر نہیں لگایا. ٹھیک ہے, یہاں پہ دیکھیں نا ال لگا ہوا تھا نا, ہم نے ساتھ ملا دیا. یہ او تھا اور یہ الکاذب تھا, لیکن یہ جو حمزہ نا اس سے چڑ ہے. ٹھیک ہے, یہ اسلام کو نا اس سے چڑ ہے. ٹھیک ہے, کہتا ہے یار میں خود شخصیت ہوں یار, میں یہ حمزہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ پھر اس کے یہ جو واو ہے نا, ہم پھر آپریشن کر کے نا اس کو زیر دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ہم ملا دیتے ہیں, کہتے ہیں تو خوش رہ پتر. ٹھیک ہے, تو لام پتر تو خوش رہ. ٹھیک ہے, تو موجہ کر. تو اول کاذب, پہلے مرکب میں آؤ یا کو آگے ملانا ضروری نہیں تھا. ٹھیک ہے, کیسے ملاتے بھائی, او کاذب تو ہوتا ہی نہیں نا, او کاذب, یہ تو ٹھیک ہی چل رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اب یہاں پہ ہم الصادق او الکاذب, بس آپ بولیں ایک دفعہ بولیں ذرا, آپ الصادق او الکاذب بولیں ذرا. الصادق او الکاذب, تنگ ہو رہے ہیں نا آپ, 3-4 دفعہ بولیں ذرا, بولو مزہ آئے گا. الصادق او الصادق الکاذب. او الکاذب, ہاں الصادق او الکاذب. ہاں تھوڑا الصادق او تنگی ہو رہی ہے الکاذب. نا, آپ نے او کہا پھر ال کہا, تو اب انہوں نے یہ کیا کہ واو کے نیچے زیر ڈال دیا. اب مزہ آئے گا آپ کو. اب بولیں الصادق او الصادق او الکاذب. الکاذب, الصادق او الکاذب. الکاذب, لو ایک لے بنی ہے نا, پھر بنی ہے نا ایک, الصادق او الکاذب. یہ عربی والے ایسے آپریشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, عربی میں کہ جو چیز مشکل زبان میں مشکل آ رہی ہوتی ہے نا, اس کو آسان کرنے کے لیے نا کچھ نہ کچھ آپریشن نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپریشن ایک نکل آتا ہے اس کا حل نکل. تو اب دیکھیں, تو آگے ملانا ضروری نہیں تھا, اس لیے وہ اپنی اصلی حالت پر برقرار ہے. یہ تو اس میں تو ہمیں مسئلہ ہی نہیں ہو رہا. صادق او کاذب, بولیں ذرا, صادق او کاذب. صادق او کاذب. ٹینشن, لیکن یہاں پہ تھی الصادق او الکاذب او الکاذب. ٹھیک ہے,
ہاں اس لیے وہ اپنے اس کی حالت پر ہے اور واو پر سکون برقرار ہے. دیکھیں واو پر سکون برقرار ہے, لیکن دوسرے مرکب میں اسے آگے ملانا ضروری تھا, ٹھیک ہے, کیونکہ اگلے لفظ الکاتب پر لام تعریف لگا ہوا ہے. یہ دیکھیں لام تعریف لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس لیے آؤ کہ واو کے سکون کی جگہ زیر آ گئی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ قاعدہ بھی ہے نا کہ جب یعنی کوئی ساکن حرف کو اگر ہم ملاتے ہیں نا تو وہ زیر کے ساتھ ملاتے ہیں, زیر ہلکی ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے. اگر ہم کہتے ہیں الصادق اول کاذب تو وہ بھی مشکل ہوتا ہے منہ پر, ہم کہتے ہیں الصادق ابو الکاذب تو وہ بھی مشکل ہوتا ہے. اب تینوں بولیں, اب تینوں بولیں, آپ دیکھیں تینوں میں سے کون سا آسان لگتا ہے آپ کو؟ الصادق ابو الکاذب بولیں اور الصادق اول کاذب بولیں, آپ کو منہ تھک جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن الصادق ابو الکاذب یہ منہ پر آسان ہے. تو واو کے تو ہم جو ہے نا اس کا قاعدہ یہ ہے کہ حمزۃ الوصل کے سے پہلے لفظ کا آخری حرف اگر ساکن ہو تو اسے عموماً یعنی یہ قاعدہ ہے عموماً زیر دے کر آگے ملاتے ہیں. لفظ من سے اس قاعدے سے مستثنا ہوا, ہم نے کہا تھا نا کہ ہر قاعدے کی کچھ نہ کچھ استثناء ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ ایکسیپشن ہوتی ہے. تو اس قاعدے کی ایکسیپشن یہ ہے من. تو لفظ من سے اس قاعدے سے مستثنا ہے, اس کے نون کو زبر دے کر ملاتے ہیں, جیسے من المسجد. من لیکن یہاں المسجد ہاں یہاں من المسجد کہیں ذرا بولے من المسجد من من المسجد من تو منہ پر المسجد مشکل ہوگا. تو نون کے اوپر زبر آسان ہے. تو انہوں نے کہا چلو یار اور جان دے جان دے جان دے قاعدے نو چھڈو یار, ایس زبان تے سوکھا چڑھدا پیا تے اینو چھڈو, اینو معاف کرو, ٹھیک ہے, اینو معاف کرو, اے دے اوتے خیر ہے, اے دے اوتے آن دے زبر آن دے دے من المسجد, ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی. اچھا جی, تو اب مشق نمبر 6, مشق نمبر 6 کا تو پہلا کام تو یہ ہوگا نا, یہ الفاظ سب تو پہلے تو روٹی آ گئی ہے جناب, ناشتہ میں بھی نہیں کیتا, تسی بھی نہیں کیتا, سب سے پہلے روٹی آ گئی ہے. لبن بھی آ گیا, دودھ بھی آ گیا, نال چائے پتی بھی ہونی چاہیے, نال اونٹ بھی آ گیا, گوشت نہیں اونٹ والا. اچھا فرس بھی آ گیا, گھوڑے ترکی والے گھوڑے بھی کھاندے نے پتہ. نسکن قربانی, فیکن خوشبو, قمر چاند, سحر آسان, صعب دشوار, صائم روزہ رکھنے والا, اجی روزے آ رہے ہیں, اور متصدق صدقہ کرنے والا وہی ہوئے گا, کرنے والا, ٹھیک ہے. تو یہ الفاظ میں نے یاد کرنے ہیں اور اردو میں ترجمہ کریں, ٹن 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 یہ شروع ہوگا جی. ہم نے اوپر جو کہا تھا نا کہ خبز و ماؤن, دیکھیں خبز بھی آ گیا اور ماؤن اوپر پڑا تھا, ٹھیک ہے, اور لگا دیا اور, ٹھیک ہے. اب دیکھیں الخبز والماء یہ معرفہ ہے, معرفہ کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے, اور نکرے کا ترجمہ آپ نے کوئی یا کچھ یا چند یا ایک, ٹھیک ہے, اس کے ذریعے سے کرنا. جیسے ایک روٹی یا کچھ پانی اور کچھ پانی, ٹھیک ہے, اور یا تو یہاں یہ نہیں لگائیں, ہم کہیں گے روٹی اور پانی, ٹھیک ہے, روٹی اور پانی. تو یہ او کا ترجمہ یا ہو جائے گا, ٹھیک ہے, اور واو کا ترجمہ اور ہو جائے گا, اور اس طریقے سے معرفہ نہ کرا آپ نے پڑھے ہوئے ہیں, اور ان کے مطابق آپ نے ترجمہ کیا. الفاظ آوانے آپ کو یاد ہیں سارے ماشاءاللہ. تو اب اس کے جو ہے نا آپ نے تیاری کرنی ہے, ٹھیک ہے, اس مشق کی. ہاں ضروری ہدایت آپ کے لیے ضروری ہے کہ عربی کے الفاظ یاد کرتے وقت ان کی حرکات و سکنات اور اعراب کو اچھی طرح ذہن نشین کر کے یاد کریں. خاص طور سے سہ حرفی الفاظ کے درمیانی حرف پر زیادہ توجہ دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ خبزن کو خبازن اور لبن کو لبن کہنا غلط ہوگا. یہی وجہ ہے کہ امتحان اور مشکل بچے کرتی ہے الفاظ کے حرکات و سکنات اور اعراب واضح نہیں ہوتے, ان کا نمبر کاٹ لیے جاتے ہیں. صحیح بولنا ہے آپ نے, خبزن خبازن نہیں بولنا, ٹھیک ہے. ہاں یہ ٹرائی کرنی ہے اس مشق کی, ٹھیک ہے. تو پھر انشاءاللہ کل پہلے ہم مشق حل کر لیں گے, ٹھیک ہے, آپ سے مشق سن لیں گے کل. تو یہ دیکھیں نا الفاظ میں نے آپ نے اوپر یاد ہونا چاہیے. بڑھئی کا آپ کو پتا ہونا چاہیے, بڑھئی کا کیا ہے, ٹھیک ہے, وہ جو ہم نے کہا تھا درزی کا کیا ہے, اونٹ کا کیا ہے, گھوڑے کا کیا ہے, سنگل والا کتاب کیا ہے, سبق کیا ہے, دشوار آسان, چاند سورج جنت دوزخ آگ پانی, یہ سارے الفاظ میں نہیں آپ کو یاد ہوں تو آپ نے جوڑنا ہے. جو ایک لگا ہوگا تو وہ نکرا ہوگا, ٹھیک ہے, اگر بغیر اس کے ہوگا تو یہ معرفہ ہوگا. تو معرفہ میں ال لگے گا اور یہ اس میں تنوین آئے گی, ٹھیک ہے. ال لگتا ہے تو تنوین نہیں آتی, اور اس کے بغیر تنوین آتی ہے. آپ نے یہ اردو کے کیسے بنانے عربی, ٹھیک ہے, جب آپ عربی سے اردو ترجمہ کریں گے نا, ٹھیک ہے, خبزن و ماؤن جیسے یہ ہے نا, تو اس کا میں نے ترجمہ کیا ایک روٹی اور کچھ پانی, ٹھیک ہے. اب آپ اپنے پاس لکھ لیں یہ ایک روٹی اور ایک کچھ پانی, اور اس کا آپ عربی بنائیں, اس کو نہ دیکھ کے بنائیں. ویسے ایک روٹی اور ویسے آپ بنائیں, ویسے اس کو نہ دیکھ کے بنائیں, ویسے اپنے ذہن میں بنائیں. کیا بنتا ہے اپنے ذہن میں, ایک روٹی اور کچھ پانی, ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ الخبزن نہیں الخبز نہیں ہوتا, کیونکہ دیکھیں وہ ایک روٹی مطلب کچھ وہ نکرا ہے. نکرے کی علامتیں یہ ہوتی ہیں نا اردو میں, ایک لگتا ہے, ایک چند کچھ, ٹھیک ہے, چند چیزیں, کچھ کپڑے, کچھ, اور ایک قلم, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہاں ہم کہتے ہیں نا, آپ نے بچے کو بھیجا نا, بھائی ایک قلم لے آؤ یار, ایک قلم لے آؤ, ٹھیک ہے. تو آپ نے اسپیسیفک نہیں کیا, لیکن اب اگر آپ کہیں نا قلم لے آؤ یار, قلم, ٹھیک ہے, تو وہ اس کے ذہن میں بھی ہو گیا, ٹھیک ہے, کوئی اسپیسیفک قلم ہے. اوکے برنگ دا قلم, برنگ دا پین, ٹھیک ہے, برنگ دا بک. تو ٹھیک ہے, اس کو پتا ہے کون سی بک, دا ہم لگاتے ہیں اسپیسیفک کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. تو ایک روٹی, تو یہ خبزن, تو یہ نکرہ پہ تنوین آتی ہے,
یہ تنوین نکرہ بھی آتی ہے، ٹھیک ہے، خبزن و ماؤن، ایک روٹی اور کچھ پانی. لیکن جب ہم کہیں گے نا روٹی اور پانی، روٹی اور جسٹ روٹی اور پانی، تو یہ معرفہ ہوگا، ٹھیک ہے. تو الخبز والماء، الخبز والماء. اب لبن کا ترجمہ تو آپ کو پتا ہے، اور ماء کا آپ کو پتا ہے، الحسن کا بھی آپ کو پتا ہے، اور قبیح کا بھی پتا ہے، جاہل کا بھی پتا ہے، عالم کا بھی پتا ہے. الجاہل بھی العالم، الجاہل والظالم، کتاب و درس الموت. یعنی الفاظ مشکل نہیں ہیں، بس ان میں یہ خیال رکھنا ہے کہ معرفہ نہ کرے گا اور یہ واو اور او کا، ٹھیک ہے. مشکل انشاءاللہ کل حل ہو جائے گا، مزہ آئے گا کل. کیا خیال ہے، مزہ آئے گا؟ انشاءاللہ. ہاں اب دیکھیں المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یہ آیت ہے قرآن کی، یہ قرآن میں ہے. والقانتین والقانتات والصادقین اوپر والے آپ الفاظ میں ایک دفعہ سارے دیکھ لیجیے. الصابرین والصابرین، اتنی بڑی آیت ہے، انشاءاللہ کل آپ حل کریں گے ساری، ٹھیک ہے. الاول والآخر والظاہر والباطن، ذکر او انثى، صغیر او کبیر، صیام او صدقۃ او نسک، هودا او نصارى، الذلة والمسكنة، لاعب ولهو وزینہ، الناس والحجارة، غنی او فقیر. تو انشاءاللہ العزیز ٹھیک ہے بچے، آپ کو ویٹ نہ کر رہے ہوں انشاءاللہ العزیز آپ، ٹھیک ہے. ناشتہ بھی آ گیا. ہاں ناشتہ بھی آ گیا، واہ جی واہ واہ واہ. میں بھی جاتا ہوں، میں نے بھی ٹائم میں یہ بتایا تھا 10 کا کہ 10 بجے انشاءاللہ تمہارا بھی آ چکا ہوگا، تو جا کے ناشتہ چل واشتہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. چل اوکے، اور جزاک پھر بتائیے گا بچوں کا کیا بنا، اللہ کرے انشاءاللہ ہو جائے گا. ہاں باقی انشاءاللہ ٹینشن نہیں لینی، جو ہوتا ہے بس بہتری کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. بالکل. اوکے جی، اوکے جی، انشاءاللہ کل ملتے ہیں. انشاءاللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ.